جو مخالفت تھی وہ سیاسی نہیں رہی، وہ ذاتی دشمنی کی حد تک بدل گئی۔ فارم 45 کمپائل ہو چکے ہیں ہمارے پاس، ان کے تمام ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے لیے ان کی صاحبزادی نے ان کو قربان کر دیا۔ اگر بلہ واپس مل جاتا ہے تو کیا سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی؟ ایک بات کی تسلی رکھیں کہ یہ سیٹیں عمران خان کی ہیں، جی یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ اسی کے پاس ہی جائے گا۔ میاں صاحب کو اقتدار سے نکال دیا گیا، اس بیچارے پہ تو اب ترس ہی آتا ہے اس کی شکل دیکھ کے۔ جی، ملک کی سیاسی صورتحال پہ اور خصوصی طور پہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو قیاسرائیاں جاری ہیں، اس کے اوپر ہم نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے خصوصی ٹائم لیا ہے۔ صاحبزادہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری سر، مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اچانک یہ کیا آ گیا ہے، کہاں پر بریک تھرو ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ آپس میں بیان بازی کرنے لگ گئے؟ نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ دیکھیں، انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس کے اندر ایک تو میرا ٹویٹ جو تھا، چونکہ اس کے بعد یہ ایک تلاطم بپا ہوا، وہ شیر افضل صاحب کے بارے میں نہیں تھا۔ دیکھیں، میری لائلٹی، میری کمٹمنٹ اور میری زبان خان صاحب کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور اس ڈفرینس آف اوپینین کے اندر بہت ساری چیزیں میری منشا کے مطابق بھی نہیں ہوتی، بٹ ڈز دیٹ مین کہ میں چینل کے اوپر بیٹھ کے تو اس کے اوپر اس کا کھلم کھلا اظہار کرنا شروع کر دوں؟ تو کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ ان اے پرنسپلڈ مینر اور آرگنائز چینل کے ذریعے ہی کی جاتی ہیں۔ جب صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے گا، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف یا کہہ لیں سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ جارحانہ سیاست کی بات کر رہی ہے کہ اب بات جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی، دوسری جانب پارلیمنٹ کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، پلان کیا ہے آگے؟ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہم بالکل جارحانہ نہیں چاہتے۔ ہم نے ایک سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے، جب انتخابات ہوئے اور ہماری 60+ نیشنل اسمبلی کی سیٹس چوری کر لی گئیں، ویسے 80 ہیں، 60+ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے فارم 45 کمپائل ہو چکے ہیں ہمارے پاس، ان کے تمام ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم نے اس کے باوجود ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے، تاکہ ملک آلریڈی ایک کرائسس میں، ایک بحران میں ہے، ہم نے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، وگرنہ ہم الیکشن ریزلٹس کو ریجیکٹ کر کے تو ہم سڑکوں پر اتر سکتے تھے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ ہم اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کے حوالے سے اپنا پرامن احتجاج والا آئینی حق بھی استعمال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر اور عدالتوں کے اندر اپنے کیسز لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر تھا ہماری طرف سے، جسے شاید ہماری کمزوری سمجھا گیا، اور اس کے بعد نہ صرف ہماری ریزرو سیٹس کے اوپر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، اور اس میں بھی ان کی میلیفائڈ انٹینشن تھی، ایز کلیئر ایز دیٹ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہیں، جو اوتھ لے چکے ہیں، ان کے فارم 45، 47، 49، ان کا نیشنل اسمبلی کا نوٹیفیکیشن، پھر ان کے بعد ان کی اوتھ سرمنی، پھر وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ مثلا ہمارے فیصل آباد سے سعد اللہ بلوچ صاحب اس دن ووٹ کاسٹ کر رہے تھے ڈپٹی اسپیکر کا، وہ وہاں پہ بیٹھا تھا اور یہاں پہ ریکاؤنٹنگ کر۔ اسی طریقے سے بلال اعجاز صاحب ہمارے جو گجرانوالہ سے ایم این اے ہیں، وہ اس دن وہاں پر سینٹ کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کر رہا تھا، 9000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، اور اس کی ایبسنس کے اندر وہ ریکاؤنٹنگ کر کے اسے الیکشن ہرا دیا گیا۔ تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہمیں کو بڑا اس پارلیمنٹ کو چلانے کا شوق ہے، تو ہمیں قطعاً ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی آپ کارروائی دیکھ لیں، ابھی تک جتنے دن بھی چلی حکومت تو کارروائی چلا ہی نہیں سکی نا، اور پہلی مرتبہ پہلی شرمندگی چوتھے دن ہی انہیں اٹھانی پڑی، جب گورنمنٹ بینچز کی طرف سے، ٹریجریز بینچز کی طرف سے خود کورم کی نشاندہی کر دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کورم گننا گوارا بھی نہیں کیا، اور انہوں نے اجلاس جو ہے ایڈجن کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے، اور حکومت خوف زدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ احتجاج، ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی پی ڈی ایم کے پاس نمبرز ہیں، یہ دیکھتے رہیں انہوں نے گورنمنٹ رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، جو بھی، ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیں، عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، انہیں جن جعلی جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا اس کے اوپر انہیں ریلیف دیا جائے، تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ صاحب، یہ فیصل جاودہ صاحب بھی بڑی پیشن گوئیاں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حکومت پوری مدت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ ابھی بطور پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی مدت کتنی ہوگی؟ سال ہوگی، 2 سال، یا پورے 5 سال کرے گی؟ نہیں، دیکھیں، اب کا گزشتہ روز ہی دیکھ لینا،
جب وہاں پر بل پیش کیے جا رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے بڑا ٹکا کے اپوز کیا ہے پی ایم ایل این کو، اور آپ نے بالکل دیکھا بھی بالکل اگرچہ آخر میں انہوں نے وہی بعد اپنی میں پرانا چہرہ دکھاتے ہوئے ووٹ وہاں پہ کاسٹ کر دیا، لیکن ڈفرینس آف اوپینین تو آ گیا۔ جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر سکے گی۔ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی سیٹوں پر قبضہ کر چکی ہوئی ہے، اینڈ دے ہیو آؤٹ پلیڈ پی ایم ایل این۔ میاں صاحب کو اقتدار سے نکال دیا گیا، اس بیچارے پہ تو اب ترس ہی آتا ہے اس کی شکل دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ کس نے دھوکہ کیا میاں صاحب کے ساتھ، کیا لگتا ہے میاں صاحب کے گھر سے دھوکہ ہو گیا، جی؟ گھر سے دھوکہ ہو گھر گیا، سے دھوکہ ہو گیا میاں صاحب کے ساتھ۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہ باہر جانے کی ابھی تیاری میں وجہ نہیں، یہ سیاست بڑی بے رحم ہے۔ ہم سنتے آ رہے تھے اور چیزیں تھیں کہ چچا اور بھتیجی میں اختلاف رائے ہے، اور تھا بھی، اور چیزیں اسی طرح تھیں، لیکن بعد میں چچا اور بھتیجی ہی مل گئے۔ تو اس بروٹل پالیٹکس میں دل نہیں ہوتا۔ بیٹی نے اپنے والد کی قربانی دے دی، تو اب میاں صاحب باہر کسی کے اوپر کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ اگر گھر، اور انہیں پتہ ہے اس چیز کا، بڑے اچھے طریقے سے انہیں ادراک ہے اس چیز کا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کی صاحبزادی نے ان کو قربان کر دیا، تو کسی کی طرف انگلی اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گھر کے اندر سے ہی ان کو لگ گیا ڈنٹ۔ صاحبزادہ صاحب، ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے تو اسپیشل سیٹوں پہ جو ججمنٹ دے دی ہے، آگے کیا لاہے عمل ہوگا؟ سپریم کورٹ سے بھی نہ ملی تو کس طرف جائیں گے؟ ہم کیا جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، دیکھیں اس کے اندر پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں ایک دن تو ہماری لیگل ٹیم اپیئر ہی نہیں ہو سکی، اور دوسرے دن شاید آرگومنٹس ہم جن گراؤنڈز پہ پٹ کرنا چاہ رہے تھے ان گراؤنڈز کے اوپر نہیں پٹ ہو سکے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بتایا کہ ہمارے پاس پریسیڈنٹ تھا باپ پارٹی کا 2018 کا، کہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی الیکشن کمیشن کے اندر، اور اس کے باوجود نہ صرف انہیں ریزرو سیٹ دی گئی بلکہ ری شیڈول بھی کیا گیا۔ تو ہم اسی کے اوپر توقع کر رہے تھے۔ پھر پنجاب کا پریسیڈنٹ بھی تھا 2018 میں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر اپنی لسٹ ہی جمع نہیں کروا سکی تھی اقلیتوں کی، تو اس کے بعد انہیں لسٹ جمع کروانے کا بھی پھر ڈویژن بینچ کا فیصلہ بھی ایک موجود ہے کہ آپ صرف اس بنیاد کے اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے انصاف کیا ملے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلا سے بھی کوئی غلطی ہوگی؟ میں چونکہ میری کورٹ اپیرنس نہیں تھی اس دن وہاں پہ، میں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا آرگومنٹ کے اندر کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جس طریقے سے ہمارا کیس الیکشن کمیشن میں رکھا گیا تھا شاید اس طریقے سے ہم پشاور میں، چونکہ وہ ایک کنفیوژن آ گئی تھی درمیان میں، 4-5 لائرز کی ٹیمیں ہیں کہ کس ٹیم نے وہاں پر اپیئر ہونا ہے، اور ایک دن اسی وجہ سے وہ نہیں ہم اپیئر ہو سکے، اس کی وجہ سے ججز ہم پر بہت برہم تھے، اور ظاہرہ 5 رکنی بینچ تھا، شاید وہی غصہ ہم پہ نکل گیا کہ 5 رکنی بینچ کو بٹھا کے ہمارا کوئی لائر وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف سر ملے گا۔ صاحب، جب اب الیکشن ہو چکا ہے تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی، اور انہوں نے سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس بھی جمع کروا دی، اگر بلہ واپس مل جاتا ہے تو کیا سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی؟ نہیں، ایک تو یہ اولاً یہ بہت ٹیکنیکل ایشو ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں کوئی انصاف اور قانون نام کی چیز نہیں ہے، ملک میں صرف ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو کرش کیا جائے۔ تو ایسا کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ہمیں بہت ساری قانونی اور آئینی معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ سیکنڈلی، میرے ساتھ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تیسری چیز کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ظاہر ہے میں اپنی پارٹی کی شورا اور عاملہ کے سامنے وہ میٹر رکھوں گا، اور میں اس کے اوپر پارٹی کے دستور کے مطابق انہی کے فیصلے کا پابند ہوں۔ تو جو شورا مجھے آگاہ کرے گی وہ انشاءاللہ میں تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بتا دوں گا۔ لیکن ایک بات کی تسلی رکھیں کہ یہ سیٹیں عمران خان کی ہیں، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ اسی کے پاس ہی جائے گا۔ تو سر، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کب جا رہے ہیں؟ مجھے پہلے تو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، پھر مجھے عدالتی احکامات کے اوپر اجازت ملی، اس دن میں اڈیالہ گیا تو ہوم ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ 2 ہفتے کی پابندی لگ گئی ہے۔ تو ابھی دوبارہ ہم عدالت میں گئے ہیں، امید ہے کہ اس کمنگ ویک کے اندر ہمیں مل جائے گا، عدالت سے آرڈرز مل جائیں گے، اور اس کے بعد میری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ لاسٹ کویسچن ہے، فیصل آباد کے حوالے سے آپ نے کلین سویپ کی ہے، فیصل آباد ڈویژن سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو بہت ووٹ پڑا ہے، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ مان بھی گئے ہیں کہ بھئی ہم ہار گئے ہیں، ان میں صرف فہرست رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کیا میسیج دیں گے؟ ان کو پھر اوبلائج کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میری جتنی مخالفت ہے اور میرے معاملات تو شاید سیاسی مخالفت سے بڑھ کے اب
دشمنی اور ذاتی دشمنی تک جا چکے ہیں. اسپیشلی میں نے تو شاید اپنے پر ہونے والے حملے کو بھی فراموش کر دیا تھا، لیکن جس طریقے سے میری ہمشیرہ کو نامزد کیا گیا تو کوئی بھی باوقار آدمی بہرحال اس معاملے کو سیاسی نہیں لے سکتا، اور نہ ہی میں نے لیا اور نہ ہی میں لوں گا. میری ان کے ساتھ اب جو مخالفت تھی وہ سیاسی نہیں رہی، وہ ذاتی دشمنی کی حد تک بدل گئی. لیکن انہوں نے ایک گریس کا مظاہرہ کیا، کم از کم وہ خواجہ آصف سے اور ان جیسے لوٹوں سے اس نے اب زیادہ گریز دکھائی کہ اس نے اپنے نہ صرف رزلٹ کو تسلیم کیا بلکہ اس میں دھاندلی نہیں کروائی. تو ایک اچھی پازیٹیو چیز ہوتی ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر انہیں کسی سیٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں تو دیکھیں ان کی پارٹی اس وقت رولنگ پارٹی ہے، وہ ان کا استحقاق ہے، وہ لے کے آتے ہیں، لے آئیں، ہمیں کون سے یہ پرابلم یا یہ ڈر خوف ان کے لیے ہونا چاہیے جو ان سے ڈرتے ہیں. میں اللہ رسول کی ذات اور ماں باپ کے علاوہ میں نے ڈر سیکھا ہی نہیں ہے. تو میری تو بلکہ خواہش ہے کہ کسی تگڑی سیٹ کے اوپر آئے اور پھر وہاں پہ اسلام آپ آباد تو میں اس بھی ایک دوسرے الیکشن کو میں بھی فیس کہتے کریں. رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں جی وہ بالکل کوشش میرے کرتے رہے. دونوں چیزیں تھیں میرے لیے، دونوں ٹکٹ سے. لیکن وہاں سے ہمارا بھائی چونکہ ڈاکٹر نثار صاحب پہلے کمپیٹ کر رہے تھے، میں اس حلقے میں بڑی کمپین کے لیے گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس حلقے میں میرا جو نانکا ہے رنداوا کاسٹ وہ جی سب سے بڑی ہے، پھر جو گل کاسٹ ہے ان کی طرف میری ہمشیرہ ہیں، پھر وہاں پر ہمارا اپنا ذاتی مذہبی ووٹ بینک ہے. تو جتنی مدد میں ڈاکٹر صاحب کی کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کی. میں وہاں پر 2 جلسے بھی کر کے آیا. جی ڈاکٹر صاحب وہاں پر تھے. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ الیکشن کے لیے ٹوٹل مجھے تو 16 دن ملے ہیں. 16 دن کے اندر 2 قومی کے اسمبلی کے حلقے، یا وہ حلقہ میرے لیے نیا ہوتا. یہ حلقہ میرے والد کے دور سے میرے پاس ہے، میں نے خود بھی یہاں سے کنٹیسٹ کیا ہوا. جی تو میرا خیال ہے اٹ واز مور آف اے سوٹیبل چوائس. اور دوسرا جیل جانے سے پہلے خان صاحب نے میرے سے کمٹمنٹ لی تھی کہ راجہ نہیں پہنچے گا، جی تو اس تو کمٹمنٹ کو وہ آپ پورا نے کمٹمنٹ پوری کر دی ہے. جی دی. خان رضا صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور ان کی سیاسی صورتحال پہ اس وقت جو منظرنامہ ہے، سینٹ کا الیکشن ہے، اسپیشل سیٹیں، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے. ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.